علامہ لاہوتی پر اسراری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سرگزشت میں وظائف اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اس سے نفع پہنچے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کر سکے۔ اور ان تمام وظائف کے ساتھ علامہ کی اجازت ہے اور ویڈیو میں بتایا بھی جاتا ہے، پھر بھی لوگ بار بار وہی سوال کرتے ہیں، کیا اس وظیفے کی اجازت ہے؟ جب یہی لوگ بازار سے وظیفوں کی کتاب لا کر اس میں سے وظیفہ کرتے ہیں تو کس سے اجازت لیتے ہیں؟ علامہ اپنی سرگزشت میں ہمیں کائنات کے خفیہ رازوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا جاننا ہر ایک کے بس کا کام نہیں، اور بہت سے لوگوں کو تو ان رازوں پہ یقین کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کی وجہ صرف ہے کہ ان کا محدود علم اور بے خبری۔ اس ظاہری دنیا کے ارد گرد بہت سی نادیدہ دنیایں بھی ہیں جو دکھتی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے ارد گرد اور بھی بہت سی دنیایں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جن کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں چاہیے، جو ہر ایک کے پاس نہیں ہیں۔ علامہ لاہوتی پر اسراری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہر وقت 40 قطب ابدال موجود رہتے ہیں اور میں ان سے ملاقاتیں کرتا رہتا ہوں۔ میری ان کے ساتھ محبت اور ان سے تعلق بہت پرانا ہے۔ میں کچھ ان کی سنتا ہوں، کچھ اپنی سناتا ہوں، کچھ راز سیکھتا ہوں، کچھ راز سکھاتا ہوں۔ علامہ مزید فرماتے ہیں کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے اکثر ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ وہ مجھے مسجد نبوی میں ملے اور مجھے فرمانے لگے کہ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ارد گرد کتنی نہریں بہتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جی آپ ہی راز بتا دیں، یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں اور میں آپ کو بتاؤں۔ علامہ فرماتے ہیں، میں نے کہا جی حضرت ضرور بتائیے۔ تو فرمانے لگے، روضہ اطہر کے ارد گرد جنت کی نہریں بہتی ہیں، اور وہ نہریں ایسی ہیں اگر ان کا ایک قطرہ بھی دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میٹھا ہو جائے، اور اگر انسان پی لے تو قیامت تک انسان کو پیاس نہ لگے۔ ان نہروں کو عام عقل انسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا، ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب روضہ اطہر کے ارد گرد شیشے کی دیوار بچھائی، جب اس کے ارد گرد کھودا گیا تو کسی عام بندے کو اس کھدائی میں نہیں لگایا، بڑے بڑے محدث علماء، بڑے بڑے فقہا اور اہل اللہ کو اس کھدائی میں لگایا، اور سلطان نے خود اس کی نگرانی۔ اس وقت ایک بہت بڑی نہر سامنے آئی۔ اس وقت وہ نہر اپنے پورے جوبن کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ پھر اس کی تمام شاخیں سامنے آئی، کیونکہ علماء بزرگ اور محدثین اس بات کو پہلے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اس کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان نہروں کو تصوراتی کہانی سمجھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ وہ احادیث کی مستند حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں یعنی باغوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب جنت کے باغوں کو زمین کا پانی تو نہیں دے سکتے، جنت کا باغ تو جنت کے پانی سے ہی پھلے گا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس وقت اور بھی کئی کرامات اور کمالات میرے سامنے آئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، روضہ اطہر کے قریب جہاں اصحاب صفہ کی جگہ ہے، اس کے ارد گرد بیٹھ کر جو شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیت لقد جاءکم سے لے کے آخر تک ایک تسبیح روزانہ پڑھے گا تو اس کی دنیا کی کوئی بھی مشکل حل ہو جائے گی، پریشانی دور ہوگی، غم دور ہوں گے، اس کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، رزق کی بارشیں ہوں گی، شادی کی بندشیں دور ہوں گی، اولاد کی نافرمانی ختم ہو جائے گی، دشمن کا خوف دل سے نکل جائے گا، حتیٰ کہ کسی نے اس کے قتل کے احکامات جاری کر دیے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، دنیا کی جو مراد لے کر آئے گا وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں اور دعا مانگے، یا اللہ میری قبولیت میں جو دعا عار آتے ہیں، جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان سب گناہوں سے میں معافی چاہتا ہوں،
معافی مانگتا ہوں۔ صلاۃ التوبہ کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ اور ایک تسبیح سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کی پڑھ۔ 3 دن، 7 دن، 11 دن یا 13 دن یا 41 دن پڑھیں۔ صرف 100 دفعہ تسبیح نہیں پھیرنی ہے، بلکہ اپنی مشکل اور اپنی پریشانی کا تصور کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایک ایک لفظ کو دل سے ادا کرنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ وظیفہ میں نے آج تک جس کو بھی بتایا ہے اور جس نے بھی کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو حیرت انگیز کمال دیا۔ علامہ کہتے ہیں، میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کی کہ اللہ کے نیک بندے، جو شخص مدینہ منورہ نہیں آ سکتا، اس کی استعداد بھی نہیں ہے، پھر ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ حاضری دی اور دوبارہ حاضری کی توفیق نہ ملی، وہ لوگ تو اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، لگتا ہے آپ کو امت کے لوگوں کا بڑا درد اور غم ہے۔ علامہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا ایسا ہی سمجھیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس کے لیے میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ وہ لوگ جو مدینے کی حاضری دے سکیں تو ٹھیک، اور اگر نہ آ سکیں، اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ ہی مدینہ منورہ اور اصحاب صفہ کی اس جگہ کا تصور رکھ، اور اس تصور کے ساتھ یہ عمل اگر کر لیں گے تو وہ بھی اس تاثیر کو پا لیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی بات سے خوش ہو گیا کہ بہت اچھا حل نکالا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور میری ہر ملاقات میں کوشش ہوتی ہے ان سے کائنات کے راز، کچھ عمل، کچھ عملیات، کچھ وظائف اور کچھ کیفیات ان سے حاصل کروں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، میرے ساتھ بہت شفقت فرماتے۔ اللہ کرے ان کی یہ مہربانیاں مجھ پر سدا بہار رہیں۔